پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے کی، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں، شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان کہتے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس، ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا، داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضا، وہاں سے کربلا، سارے خطبے وہی خطبہ، پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے۔ یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟
یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں، کالج چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا، اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ یہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں، ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ او میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پروموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پرموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے، نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے، آپ یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں، جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتے ہیں، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے، تو کہنے لگے حضور نہ تو رسموں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں، اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، انہیں معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے، اپنے مزاجوں میں۔ سنیں اللہ جزائے خیر، سنیں امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ سپارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا، اسے کھول ہی لو، قرآن سے پیار کرو،
اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا، وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی ہے، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ بھائی یہ محبت کا رستہ ہے۔ اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی، اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی۔ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک، سب نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا۔ بھائی یاری تیری سونا پر ازمائشاں بھی تیریاں آگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے ہیں، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، وہ مادرزاد ولی ہے جی، لاڈلا ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے جس کو درد ہو، جس کو آزمائش ہو، جس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک کی، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا۔ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔ عصر سے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔ وہ بی بی جس نے کبھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیبند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ہن تے سانو آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا،
گل پہنے تاج گدائی او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے لیے. پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی. بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائی نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ دیسی ہم بیویوں کو بتاتے ہیں، یہ بیٹی کو سکھاؤ. اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامن کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا، اسے اس کے رب کا سلام دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیتے ہیں. میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں. میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا ہے، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے. تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے؟ کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے؟ کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے؟ کبھی تو آگے بڑھا؟ دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر، جیڑا مینوں سینے لاوے. تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن نہیں. جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی. وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں. ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے. دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے. میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں، پر دین کی الف بات آسا کو نہیں جانتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. تو اگر کوئی مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا، اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی؟ بتائیے کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت، عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ بندہ سادہ تھا، فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا، تیری زبان میں سمجھاؤں گا. دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے. فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہو. کس طرح لیتے ہیں بھلا؟ ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں، السلام علیکم بھائی جان آپ سے کام تھا. وہ کہتا بتاؤ، کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں، بتاؤ کہاں ہو؟ وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا. کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا. پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے. اور اکیلے میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو، مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں. اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ، اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں، واپس بھی ٹائم پہ کر دے گا. جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے. دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتنے کر دینی، یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا تو اپنی قبریں پہنا ہے، میں اپنی قبریں پہنا. اس طرح دعوت ہوگی دین کی، اس طرح پیغام پھیلے گا. یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کی اساس ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں. حضور تو آخری نبی ہیں، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے.
تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے کا لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ، کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی، تو پھر میں نے دعا کی اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سجدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے۔ ان کی تکلیف دیکھو، کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا، پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بیہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا، اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی.